الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم یہ سورۃ الفاتحہ کی چھٹی آیت ہے۔ اگرچہ یہاں گول دائرہ نہیں بنا ہوا ہوگا، تو کل ہم نے بہت تفصیل سے الحمدللہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم سب کو سیدھا سچا راستہ دکھا دیجئے جو بالکل درست ہے، ہمیں راستہ دکھا بھی دیجئے، راستے پر چلا بھی دیجئے اور منزل مقصود تک ہمیں پہنچا بھی دیجئے۔ کامل ہدایت اللہ سے مانگتے ہیں ہم لوگ۔ بھئی جب اللہ سے مانگیں گے تو آدھی ہدایت نہیں، کامل ہدایت۔ کامل ہدایت کیا ہے؟ کہ راستے پر راستہ ہمیں دکھائیے بھی کہ آپ کا راستہ کیا ہے، سبل السلام، سلامتی کا راستہ کیا ہے، آپ دکھا بھی دیجئے، اور چلنے کی اس پر پھر توفیق بھی عطا فرما دیجئے، اور چلیں اور چل کر ہمیں منزل مقصود اپنی رضا والی جو جگہ ہے اس تک ہمیں پہنچا بھی دیجئے۔ یہ کامل ہدایت یہ ہے۔ 3 مرحلوں میں ہدایت مکمل ہوتی ہے، تینوں ہم اس میں مانگتے ہیں۔ جب ہم مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم تو ہم تمام مرحلوں کو اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، راستہ ہمیں دکھائیے بھی، چلائیے بھی، اور پھر منزل مقصود تک پہنچائیے بھی، یہ ہم مانگ رہے ہوتے ہیں۔ شیطان نے اللہ کے سامنے یہ چیلنج کیا تھا، کہنے لگا قال فبما اغویتنی، جس کی وجہ سے آپ نے ہمیں گمراہ کر دیا ہے، بھٹکا دیا ہے، ذلیل و رسوا کر دیا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، ہم ان کے لیے جم کر کے بیٹھیں گے صراط مستقیم کے، آپ کا جو سیدھا راستہ ہے جو آپ نے بتا رکھا ہے لوگوں کو، اسی پر جم کر کے بیٹھ جائیں گے، اور کسی کو یہاں تک پہنچنے نہیں دیں گے ہم۔ وہ اپنے وعدے میں سچا ہے۔ بتائیے یہاں تک لوگ پہنچ پاتے ہیں ہدایت کے لیے؟ کہاں پہنچ پاتے ہیں؟ اکثر لوگوں کو یہاں وہاں بھٹکا کے رکھا ہوا ہے، اس تک پہنچنے ہی نہیں دیتا، جبکہ قرآن پاک ہی میں کہلوایا گیا کہ کہیے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، قرآن کی 9 باتیں بیان کی گئیں سورۃ الانعام میں، پارہ 8 میں، اور پھر کہا گیا آپ کہیے پیغمبر وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، میرا سیدھا راستہ یہی ہے، میں اسی کی اتباع کرتا ہوں۔ اگر میں ہدایت پر ہوں تو 22ویں پارے سورہ سبا میں ہے اے پیغمبر آپ اپنی زبان سے کہیے یہ بات، تاکہ لوگوں کے دماغ تک یہ بات پہنچتی نہیں، یہ بات واقعی میں نہیں پہنچتی، اسی لیے لوگ یہاں نہیں پہنچتے دماغ تک، کیونکہ ان کی یہ بات نہیں پہنچتی، اسی لیے لوگ بھی اکثر لوگ اس قرآن تک نہیں پہنچتے۔ بھائی کہلوایا گیا، کیا کہلوایا گیا؟ قل، اے پیغمبر آپ کہیے ان ضللت فانما اضل علی نفسی، اگر میں بے راہ ہو جاؤں، بھٹک جاؤں تو اس کا وبال مجھ پر ہوگا، وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ مِن رَبِّي، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو وہ اس وحی کی وجہ سے ہے جو میرے رب نے میری طرف کی ہے۔ اگر میں ہدایت پر قائم اور دائم ہوں تو وہ کس کی بدولت ہے؟ وہ اس وحی کی بدولت ہے جو میرے رب نے میری طرف کی ہے، قرآن، وہ اس وحی کی وجہ سے ہے۔ اور کہلوایا گیا آپ اس کو کہیے اپنے زبان سے کہ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اگر میں ہدایت پر ہوں تو وہ کس وجہ سے ہوں؟ وہ اس وجہ سے، اس قرآن کی وجہ سے، اس وحی کی وجہ سے۔ کتنی اہم باتیں ہیں بھائی، پوری زندگی آدمی قرآن سے بہکا ہوا ہی رہتا ہے، بھٹکا ہوا ہی رہتا ہے، وہ جان ہی نہیں پاتا کہ صراط مستقیم ہے کیا جو ہم بار بار مانگتے ہیں۔ تو کیا کہلوایا گیا؟ کہیے سب باتیں آپ، وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ مِن رَبِّي۔ اور ایک جگہ تو عجیب بات، جب کافروں نے یہ کہا، یہ 11ویں پارے میں سورہ یونس میں، کافروں نے کہا اے محمد ہم آپ کی بات مان تو لیتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے، وہ کیا؟ ایت بقرآن غیر ھذا، اس قرآن کے علاوہ کوئی قرآن لاؤ۔ بہت سخت ہے یہ قرآن، یہ ہضم نہیں ہوتا۔
تو آج بھی تو یہ قیامت تک ایسے ہی ہوگا، یہ ہضم نہیں ہوتا۔ وَإِنْ ایت بقرآن غیر ھذا، دوسری بات انہوں نے رکھی او بدل ہے، یا اگر اس کے علاوہ نہیں لا سکتے تو کچھ تھوڑی سی تبدیلی کر دو، کچھ باتیں اس میں سے نکال دو جو بڑی سخت ہے۔ یہ تو لوگ کہتے ہیں بھائی اتنی صورتیں نکال دو، اتنی آیتیں نکال دو، یہ جو ہے زیادہ سخت ہیں، اس کو نکال دو، یہی مطالبہ انہوں نے بھی کیا۔ او بدل، تو کہلوایا گیا قل، اے پیغمبر اس کے جواب میں آپ ان سے کہہ دیجئے قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، آپ ان سے کہیے لوگوں سے جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ دوسرا قرآن لاؤ یا اسی کو تھوڑا سا بدل دو، رد و بدل کر کے پیش کرو، تو پھر ہم مان لیں گے، پھر ہم بات سنیں گے۔ ان سے آپ کہہ دیجئے ما یکون لی، مجھے یہ اختیار ہی نہیں حاصل ہے، مجھے یہ پاور ہی نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے قرآن میں کچھ تبدیلی کر دوں، پاور ہی نہیں ہے مجھے، نہ میرے مشورے سے اللہ نے اسے نازل کیا ہے، جو میں مشورہ دیتا گیا تو اللہ نے نعوذ باللہ اسے پھر نازل کیا، نہ میرے مشورے تھوڑا کیا ہے، یہ تو اللہ کا آرڈر ہے، حکم ہے، احکم الحاکمین کے احکامات ہیں، یہ میرے مشورے سے نہیں آئے ہیں۔ ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، آگے سنیے فرمایا ان اتبع الا ما یوحى الی، مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں صرف اور صرف اس کی اتباع کروں، بس اس سے زیادہ مجھے کچھ حاصل نہیں، کوئی پاور نہیں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف اور صرف کس کی اتباع کرتا ہوں؟ اسی کی اتباع کرتا ہوں، پیچھے چلتا ہوں، یہ ہمارا امام ہے، میں اس کا مقتدی ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی ہیں، اور امام کون ہے؟ امام یہ کتاب ہے۔ اللہم ارحمنی، یہ آخر میں دعا دیکھ لیجئے، اللہم ارحمنی بالقرآن واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، یہی دعا مانگی جاتی ہے آخر میں، اللہ مجھ پر رحم فرمائیے قرآن کے ذریعے سے، اور میرا امام اس کو بنا دیجیے، امام تو ہے ہی لیکن میں امام بنا لوں اسے، یہ ہے میں اس کا مقتدی بن جاؤں، یہ ہے شرف کی بات۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحى الی، آگے اور سن لیجئے انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، مجھے تو خوف ہے کہ اگر میں نے اس کی اتباع نہ کی، اس کی پیروی نہ کی، اس کی خلاف ورزی کی میں نے، تو قیامت کے دن کا عذاب مجھے پکڑ لے گا۔ یہ کس سے کہلوایا جا رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہلوایا جا رہا ہے، آپ کہیے ان باتوں کو کہ اگر میں نے اس کی اتباع نہ کی، اس سے ہٹ کر کسی اور بات کی اتباع کی اور پیروی کی، تو قیامت کے دن عذاب مجھے پکڑ لے گا، مجھے خوف اس کا ہے۔ کتنی بڑی باتیں ہیں بھائی، ہم لوگ قرآن کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، جانتے ہیں پڑھ لیا تب بھی ٹھیک، نہ پڑھے تب بھی ٹھیک، سمجھے تب بھی ٹھیک، نہ سمجھے تب بھی کوئی بات نہیں، کوئی بات کیسے نہیں، پوچھا جائے گا قرآن کے بارے میں۔ قرآن ہی میں نا 25ویں پارے میں بار بار آیت آ چکی ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن آپ کے لیے بھی نصیحت ہے، آپ کو بھی اسی کی اتباع کرنی ہے، اور آپ کی پوری قوم، پوری امت کے لیے یہی قرآن نصیحت ہے۔ آگے فرمایا وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، ان قریب ہر ایک سے سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں، اس قرآن کے بارے میں سوال کیا جائے گا، بھائی اس کو سمجھا کہ نہیں سمجھا، اس کو پڑھا کہ نہیں پڑھا۔ تو کیا کہا تھا شیطان نے؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، آپ کا جو سیدھا راستہ ہے، جو آپ تک پہنچاتا ہے، یعنی قرآن والا، اسی پر ہم جم کر کے بیٹھیں گے۔ اور پھر آگے کیا کہا؟ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، ہم آگے سے بھی حملہ کریں گے، پیچھے سے بھی داؤ ماریں گے، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی، یعنی چاروں طرف سے ان پر حملہ کریں گے، ایسا گھیریں گے کہ یہاں آنے دیں گے، پہنچنے ہی نہیں دیں گے، ایسے شک و شبہ اور ایسی دوسری چیزوں میں پوری زندگی ہم ان کو الجھا کر رکھیں گے، اس تک پہنچ ہی نہیں پائیں گے۔ کیا یہ حقیقت واقعہ نہیں ہے بھائی؟ سچائی نہیں ہے کیا؟ وہ اپنے وعدے میں، اپنے ارادے میں سچ ثابت نہیں ہو رہا ہے؟ ایسے ہی کہاں پہنچ پاتے ہیں لوگ، کہاں ہدایت لے، پوری زندگی مانگتے ہیں، بار بار مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں اپنا سیدھا سچا راستہ دکھا دیجئے، لیکن عجیب بات ہے کہ دعا قبول ہی نہیں ہوئی پوری زندگی۔ اچھا، تو یہ تو کل کا ما بقیہ تھا، اب آج سن لیں
اچھا یہ آیت پوری کر لیں تو فرمایا کیا، ان وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، میرا جو سیدھا راستہ ہے، پیغمبر سے کہلوایا جا رہا ہے سورۃ الانعام پارہ 8 میں، میرا جو سیدھا راستہ ہے وہ یہی قرآنی باتیں ہیں، فَاتَّبِعُوهُ، لہذا اے لوگو تم بھی اسی کی اتباع کرو۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور بھی بہت راستے بنا دیے گئے ہیں جو اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، لوگوں نے پگڈنڈیاں صراط مستقیم کے چاروں طرف بنا لی ہیں، اس کی اتباع مت کرنا، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور اگر اس کی اتباع کرو گے تو کیا ہوگا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، جو یہ صراط مستقیم ہے اس سے تمہیں بھٹکا دے گے، پھر تم یہاں تک پہنچ بھی نہیں پاؤ گے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، ایسی حقائق ہیں، ایسی سچائیاں ہیں بھائی یہ جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنی نگاہوں سے یہ باتیں دیکھ رہے ہیں جو قرآن کہہ رہا ہے، قرآن تو ہے ہی حق۔ اب اس کے بعد صراط مستقیم کی تفصیل ہوگی آخر تک، صراط الذین سے ضالین تک کیا ہوگی، اہدنا الصراط المستقیم کی تفصیل ہوگی۔ بہت توجہ سے سنیں ان باتوں کو۔ صراط مستقیم کی تفصیل خود سورہ فاتحہ میں آ رہی ہے، ویسے پورے قرآن میں صراط مستقیم کی تفصیل ہے، سیدھے راستے ہی کی تفصیل ہے، اللہ تک پہنچنے والے جو راستے ہیں اس کی تفاصیل ہی ہیں، لیکن یہ سورہ فاتحہ ہی میں مختصراً تفصیل آ رہی ہے۔ پوری انسانیت کو 3 قسموں میں بانٹ دیا، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا جو راستہ اللہ نے بیان کیا ہے اس کو ماننے نہ ماننے کے اعتبار سے پوری انسانیت 3 قسموں میں بٹ گئی۔ نمبر 1، سب سے پہلے وہ لوگ جنہوں نے اس کو جانا پھر اس پر عمل کیا، اس کو جانا بھی، اس کا علم بھی حاصل کیا اور اس پر عمل بھی کیا، دل و جان سے اس کو مانا ہے، ایک تو وہ ہیں، ان کے بارے میں فرمایا یہ ہیں انعمت علیہم، ہے لوگ، یہ کون ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ کیا انعام ہوا کہ اللہ نے انہیں ہدایت دی، سب سے بڑا انعام ہدایت ہے۔ ویسے تو جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اللہ کا انعام ہی ہے۔ انعام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عوض کے بغیر کسی چیز کو دینا، یہ انعام کہلاتا ہے، کوئی عوض نہیں لے رہے، انعام کے طور سے آپ کو دے رہے، ہوتا ہے نا بھائی، اسی کو انعام کہتے ہیں۔ تو اللہ نے جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے وہ کیا اس کے عوض میں کچھ لیا ہے کیا ہم سے؟ کچھ نہیں۔ تو اللہ نے جو کچھ بھی جس پر کیا ہے وہ انعام ہے، احسان ہے اللہ کی طرف سے، اللہ نے اس کے عوض میں ہم سے کچھ لیا نہیں، تو انعام ہی انعام ہے۔ اور فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کے انعام اور احسان کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے ہو، اتنے احسانات ہیں، اتنے انعامات ہیں جو بغیر مانگے ہی اللہ دیتے رہتے، بغیر مانگے، مانگتے تو ہم بہت کم ہیں، بغیر مانگے ہی تو سب اللہ ہمیں دیتے ہیں بھائی۔ اچھا، لیکن بے شمار انعامات میں سے، بے شمار لا تعداد انعامات میں سے سب سے بڑا انعام ہدایت ہے، ایمان کی دولت ہے، اسلام کی دولت ہے، اس سے بڑا کوئی انعام نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انعام اسلام کا، ایمان کا، قرآن کا، یہ ایسا انعام ہے، ہدایت کا انعام، یہ ایسا انعام ہے جو دائمی نعمت کا سبب ہے، ہمیشہ کی نعمت کا یہ سبب بننے والا ہے۔ اس لیے سب سے بڑی نعمت ہے نعمت ہدایت، جو ہم بار بار سورۃ الفاتحہ میں مانگتے ہیں۔ کیوں مانگتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ایسی نعمت ہے جو دائمی نعمت کا سبب بننے والا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اسی کے ذریعے جس کو ہدایت مل گئی وہی تو پاس ہوگا آخرت میں، وہی تو جنت میں جائے گا، جو جنت میں چلا گیا ہمیشہ کی نعمت میں پہنچ گیا۔ اسی لیے سب سے بڑی جو نعمت ہے بھائی وہ ہے نعمت ہدایت، ورنہ تو جو کچھ بھی اللہ نے دیا سب نعمت ہی نعمت۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت ہدایت ہے، جو کس پر کیا اللہ نے؟ نبیوں پر کیا، صدیقین پر کیا، شہداء پر کیا، صالحین، 4 گروہ پر کیا۔ انعمت علیہم وہی لوگ ہیں۔ وہ آیت بھی آج دیکھ لیجیے جس کا ترجمہ آپ روز سنتے ہیں، پارہ 5 سورہ نمبر 4، پارہ 5 ہے، سورہ نمبر 4 ہے، اور آیت نمبر ہے 60 اور 9، 1 کم 70، 69 نمبر آیت۔ وہ ذرا کھولیں، ضرور اسے دیکھیں، کیونکہ ترجمہ آپ روز اس کا سنتے ہیں، آج اسے دیکھ بھی لیں۔ وہاں سے ہم لے آتے ہیں یہاں سورۃ الفاتحہ میں، اس کا ترجمہ روز ہی کرتے ہیں، دیکھ لیجئے تاکہ یقین کامل ہو جائے۔
آیت نمبر 69 69 ایک کم 70. ہاں فرمایا یہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. مل گئی آیت. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. اور رہے وہ لوگ جو اطاعت کرتے ہیں اللہ کی، والرسول، اور کس کی بھائی؟ رسول کی. اللہ کی اطاعت دنیا میں کیسے ہوتی ہے؟ رسول کے ذریعے. دو اطاعت نہیں ہے، اطاعت تو ایک ہی ہے، وہ اللہ کی اطاعت ہے. اسی لیے قرآن ہی میں ہے، اسی بلکہ صورت میں ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جو رسول کی اطاعت کر رہا ہے وہ دراصل اللہ ہی کی اطاعت کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے کون؟ رسول. اللہ کی طرف سے منتخب کیا ہوتا ہے، اسی لیے تاکہ اللہ کی اطاعت لوگ کریں رسول کے ذریعے. اس لیے اطاعت ایک ہی ہوتی ہے، وہ اللہ کی اطاعت ہے. جو کس کے ذریعے سے ہوتی ہے؟ وہ رسول کے ذریعے سے. دو الگ الگ اطاعتیں نہیں ہیں کہ رسول کی اطاعت کوئی الگ چیز ہے اور اللہ کی اطاعت کوئی الگ چیز ہے، نہیں. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. اور کس کی اطاعت کرتے ہیں بھائی؟ والرسول، اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں. فَأُولَئِكَ، تو یہ وہ لوگ ہیں مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے قیامت میں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. وہی انعامت علیہ، اسی کی تفصیل ہو رہی ہے. یہاں ہم نے کہا تھا نا کہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفصیل کرتی ہے. اللہ اپنی آیتوں کی تفصیل خود قرآن میں بیان کرتے ہیں، وہ آپ کو دوسری جگہ تلاش کرنا پڑے گا. دیکھیے جو حافظ بنایا جاتا ہے نا، اس میں یہی حکمت ہے تاکہ وہ فوراً وہاں پہنچ جائے. حافظ حفظ سے بتائیے کتنا دقت طلب کام ہے بھائی. حفظ کرنا کوئی آسان ہے؟ آپ سوچیں، آپ ایک سورت یاد کرتے ہوں گے، خود محسوس کرتے ہوں گے کتنا مشکل کام ہے. ایک حافظ پورا قرآن حفظ کرتا ہے، کتنا مشقت طلب کام ہے، لیکن ایک مقصد سے کرایا جاتا ہے تاکہ تو وہ تفسیر تک پہنچ جائے. یہ اور بات ہے کہ اکثر حفاظ بیچارے حفظ ہی کرتے ہیں، اور جو اصل مقصد ہے، جہاں تک پہنچانا مقصود تھا وہاں تک پہنچ نہیں پاتے ہیں، راستے ہی میں رہ جاتے ہیں. فَأُولَئِكَ، تو یہ وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے قیامت میں انعام اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. اور پھر اس کی تفصیل بیان کی کون لوگ ہیں جن پر انعام کیا. من کے معنی ہیں یعنی النبیین، نبیوں کے ساتھ ہوں گے. کون؟ جو اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں. صدیقین کے ساتھ ہوں گے. والشہداء، شہداء کے ساتھ ہوں گے جنہوں نے اپنی جان بھی اللہ کے راہ میں قربان کر دی. شہداء وہی ہے نا بھائی. والشہداء، اور والصالحین، نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ ہوں گے. وحسن اولئک رفیقا، کیا ہی بہترین رفیق ہے، کیا ہی خوبصورت ساتھی ہے. بھائی سفر میں آدمی ان لوگوں کو ساتھ رکھنا چاہتا ہے جو اچھے لوگ ہوں، تاکہ سفر جو ہے اچھے سے گزرے. بعض مرتبہ ایسے لوگ سفر میں ہو جاتے ہیں پورا سفر جو ہے جہنم ہو جاتا ہے یا نہیں؟ ایسا بھی ہوتا ہے. لہذا لوگ بہت سوچ سمجھ کر سفر میں لوگوں کو رکھتے ہیں کہ لوگ اچھے ہونے چاہیے. تو یہ ہیں وحسن اولئک رفیقا، کیا ہی خوبصورت اور حسین رفیق ہے، دوست ہیں یہ لوگ جن کا ساتھ ہونا ہے. ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کے فضل ہے، بہت بڑا فضل ہے جس کو مل جائے. اچھا یہ ہم نے دیکھ لیا. یہی آیت ہے جس کا ترجمہ روز آپ اس کے ساتھ انعمت علیہم کے ساتھ سنتے ہیں، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین. تو کیا فرمایا؟ تو پوری انسانیت تین جماعتوں میں بٹ گئی. ایک تو وہ جنہوں نے اللہ کی ہدایت کو اپنایا، اللہ کی دی ہوئی ہدایت کو جانا بھی اور مانا بھی، اس کا علم بھی حاصل کیا اور اس پر بھائی عمل بھی کیا. تو ان کا بیان ہوا صراط الذین انعمت علیہم، ان کا بیان ہوا اے اللہ ہمیں سیدھا سجا راستہ دکھا دیجیے، یعنی ان لوگوں کا راستہ دکھا دیجیے اور ان لوگوں کے راستے پر چلا دیجیے جن پر آپ نے انعام کیا ہے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے، جنہوں نے آپ کی باتوں کو جانا بھی اور دل و جان سے پھر اس پر عمل بھی کیا. یہ وہ لوگ.
نمبر 2، دوسرا گروہ جنہوں نے جانا تو کہ اللہ کی باتیں کیا ہے، خوب جانا، لیکن اس کو مانا نہیں۔ جان تو لیا، جانتے ہیں کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، باطل کیا ہے، گمراہی کیا ہے، سب جان لیے ہیں، لیکن اس کو مانتے نہیں ہیں، عمل نہیں کرتے، عمل کے کوتاہ ہیں۔ تو فرمایا یہ ہے مغضوب علیہم، ان پر اللہ کا غضب ہوتا ہے، اللہ ایسے لوگوں سے ناراض رہتا ہے کہ جانتے ہو لیکن مانتے نہیں ہو۔ کیا ایسے لوگوں سے بھائی ہم لوگ بھی ناراض نہیں ہوتے ہیں کہ ساری باتیں جانتے ہیں لیکن یہ مانتے ایک بھی نہیں؟ ایسے لوگوں پر بہت غصہ آتا ہے۔ یہ ہے مغضوب علیہم۔ تیسرا گروہ وہ ہے جو جانتا ہی نہیں حق کیا ہے باطل کیا ہے، وہ باطلوں کو حق سمجھے بیٹھا ہے، وہ بیچارہ بھٹکا ہوا ہے راستے سے، اللہ کے راستے سے دور ہے، لیکن اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اسی کو کہا یہ ضالین ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ گمراہی کیا ہے اور ہدایت کیا ہے، حق کیا ہے، سچ کیا ہے، کچھ نہیں جانتے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ یہ گویا الضالین ہے، یہ کیا ہے، ضالین، بھٹکے ہوئے ہیں راستے سے، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں، پوری زندگی پتہ ہی نہ چلا کہ سچائی کیا ہے، یہ ہیں الضالین۔ تو مغضوب علیہم اور الضالین کی تفصیل تو انشاءاللہ کل کریں گے۔ آج ہم پہلا جو گروہ ہے، جو انعام یافتہ گروہ ہے، اس کی مختصر تفصیل کر لیتے ہیں۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھا سچا راستہ دکھا دیجیے، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر۔ اچھا بھائی صدیق کون ہے؟ نبی تو ہم جانتے ہیں، نبوت کوئی کسبی چیز نہیں ہے کہ کوئی حاصل کر سکے، وہ وہبی چیز ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں پیغمبر بنا دیتے ہیں۔ وہ آپ اپنے محنت سے نبوت حاصل کر لیں تو ایسا نہیں ہوتا، اللہ کا وہ انتخاب ہوتا ہے، لہذا وہ تو ایک الگ چیز ہے، وہ تو بڑی فضیلت کی چیز ہے، وہ تو سب سے اعلیٰ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ کیا کرتے ہیں، نبوت کے لیے منتخب فرماتے ہیں۔ دوسرا درجہ ہے کس کا؟ صدیق کا۔ صدیق کون ہوتا ہے یہ ضرور سمجھے، کیوں؟ اس لیے کہ صدیقیت کے دائرے کو اتنا تنگ کیا گیا کہ اس میں کوئی آتا ہی نہیں، ایک آدھ دو لوگ شاید آ جائے، باقی کوئی آتا ہوتا نہیں۔ لیکن قرآن نے صدیق کی کیا تعریف کی ہے یہ سنیے تو بہت وسیع مفہوم ہے، ہم اور آپ بھی آ سکتے ہیں اس صدیق میں۔ دیکھیے قرآن نے کہا، فرمایا پارہ 24 کا شروع ہے اور سورہ زمر ہے، سورہ زمر سورہ نمبر 39 ہے اور آیت 33 ہے۔ فرمایا والذی جاء بالصدق، جہاں سے 24واں پارہ شروع ہوتا ہے وہی آیت ہے، والذی جاء بالصدق وصدق به، جو سچائی لے کر آیا۔ سچائی لے کر کون آیا؟ سچائی کس پر نازل ہوئی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ والذی جاء بالصدق، آیت نمبر 33، جو سچائی لے کر آیا، وصدق به، اور پھر جس نے اس کی تصدیق کی، جس نے اس سچائی کی کیا کی بھائی؟ تصدیق کی، یعنی جو قرآن لے کر آیا، جس پر قرآن نازل ہوا، یہ ہے جاء بالصدق۔ جاء مانے جانا نہیں ہے، جاء مانے آنے کے ہیں، الٹا ہے بھائی عربی میں، اردو میں جاء مانے جانا اور عربی میں جاء مانے آنا۔ والذی جاء بالصدق، جو سچائی لے کر آیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سچائی انہی پر نازل ہوئی نا، یہ حق کس پر نازل ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جاء بالصدق۔ نمبر 2 وصدق به، اور جس نے اس کی پھر تصدیق کی، اس کو سچ جانا، زبان سے بھی کہا کہ یہ سب حق ہے اور عمل سے بھی ثابت کیا کہ یہ سب حق ہے، یعنی علم بھی حاصل کیا اور عمل بھی کیا، یہ ہے وصدق به۔ تصدیق کامل یہ ہے، خالی مان لینا زبان سے نہیں بلکہ اس پر عمل بھی کرنا، عمل سے ثابت کرنا کہ یہ سچ ہے۔ وصدق به، تو یہی لوگ پھر کیا ہیں بھائی؟ صدیق ہیں۔ اولئک هم المتقون، یہی لوگ اہل تقوی ہیں، تقوی والے ہیں، یہی صدیق بھی ہیں۔ ایک جگہ اور واضح فرمایا، یہ پارہ 27 ہے، سورہ نمبر 57 ہے اور آیت نمبر 19 ہے، سورہ حدید، یہ پارہ 27 کے آخر میں آتی ہے، پارہ 27 کے آخر میں سورۃ الحدید۔ تو وہاں فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلہ، جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر۔
جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون، یہی لوگ صدیق ہیں۔ بہت اہم بات ہے، کیا فرمایا؟ جو بھی اللہ پر ایمان لائے، اور جو بھی کس پر ایمان لائے بھائی؟ رسول پر ایمان لائے، رسول ہی ہے، خالی ایک رسول پر نہیں، رسول جمع ہے، تمام رسولوں پر ایمان لائے، کسی کے درمیان تفریق نہ کرے جیسے یہود و نصارہ نے کیا۔ یہودیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر نہیں مانا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے پیغمبر نہیں مانا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام تک تو مانا لیکن آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نہیں مانا، اس لیے وہ سب کافر قرار پائے۔ ایک رسول کا بھی انکار نہیں کر سکتے، تمام رسولوں پر ایمان لانا ہوگا مومن بننے کے لیے۔ تو فرمایا جو اللہ پر ایمان لائے وَرُسُلِهِ جمع ہے اس کے تمام رسولوں پر ایمان لائے، اولئک هم الصدیقون، یہی صدیق ہیں۔ کتنا وسیع دائرہ ہے کہ نہیں؟ جیسے ولیوں کا دائرہ بہت تنگ کیا ہے، ولی جو باہر تعریف ہے ولی کی، ولی اولیاء اللہ کی، وہ شاید کئی ضلعوں میں آپ کو ایک آدھ مل جائیں گے، وہ بھی فرقے کے ملیں گے، وہ انٹرنیشنل وہ بھی نہیں ہوں گے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے کیا تعریف کی ولی کی؟ سنیے، الا ان اولیاء اللہ، سنو غور سے سنو، اللہ نے اس لیے کہا غور سے سنو، جانتے ہیں کہ باہر ماحول کیا، اس لیے کہا غور سے سننا ذرا بات کو۔ الا ان اولیاء اللہ، سنو ذرا غور سے سنو، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جس کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا آخرت میں۔ یہاں تو غم ہی غم ہوتا ہے ولی کو، لیکن آخرت بھی اس کو کوئی غم، جہاں ساری لوگ غم میں مبتلا ہوں گے وہاں اس کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ وہ کون لوگ ہیں ولی؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائیں اور تقوی والی زندگی اختیار کریں، اللہ کی باتوں پر عمل کریں، وہی ولی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا آسان ہے بھائی، ہر شخص ولی بن سکتا ہے، اللہ کا دوست بن سکتا ہے، لیکن باہر جو تعریف ہے ولی کی، شاید یہاں پورے آپ کے ضلع میں کوئی ایک ولی نہ ملے گا، لیکن قرآن نے کیا تعریف کی؟ الذین آمنوا، جو اللہ رسول پر ایمان لائے، اللہ کی کتاب پر ایمان لائے، جو ایمانیات ہیں اس کو مانے، وکانوا یتقون، اور تقوی والی زندگی اختیار کرے، بس وہ ولی ہو گیا۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اسی کے لیے ساری خوشخبریاں ہیں، دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی اسی کے لیے خوشخبری ہے، جنت کی وہ ولی ہے۔ یہی حال صدیق کا بھی ہے، اتنا تنگ کیا گیا صدیق کے دائرے کو، تو شاید پوری امت میں ایک آدھ ہی صدیق ہوگا، باقی کوئی صدیق ہی نہیں۔ اور قرآن نے کیا تعریف کی صدیق کی؟ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، جو اللہ پر ایمان لائے اس کے تمام رسولوں پر ایمان لائے، اولئک هم الصدیقون، یہی تو صدیق ہے، اور کون صدیق ہے؟ اور واضح ایک آیت اور سن لیں انشاءاللہ بالکل واضح ہو جائے گی بات۔ دیکھیے آیت بر ہے جس میں 10 چیزیں اللہ نے بیان کی، دوسرے پارے کے اندر 10 چیزیں، 5 عقیدے اور 5 عمل اللہ نے بیان کیے۔ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ سورہ نمبر 2 ہے اور آیت نمبر 177 ہے، 177 سورہ بقرہ۔ تو فرمایا دیکھو نیکی یہی نہیں ہے کہ پچھم کی طرف منہ کر رہے ہو کہ پورب کی طرف کر رہے ہو، خانہ کعبہ سے جو اس طرف ہیں وہ کدھر منہ کر کے نماز پڑھیں گے؟ وہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں گے، یہ پورب ہے نا، اور جو اس طرف وہ ہے جیسے ہم لوگ، تو ہم لوگ پچھم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ تو فرمایا کہ نیکی یہی نہیں ہے کہ پورب کی طرف منہ کر لو اور پچھم کی طرف کر لو، اصل نیکی یہ ہے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ، اصل نیکی یہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، نیکی یہ ہے اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، فرشتے پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، ان تمام چیزوں پر ایمان لاؤ، یہ ہے اصل نیکی۔ یہ 5 عقیدے ہو گئے، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب، کتاب پر ایمان لاؤ، والنبیین، 5 عمل، وآت المال علی حبہ، مال کی محبت کے باوجود جہاں اللہ نے کہا ہے وہاں خرچ کرو۔ کہاں کہاں خرچ کرنے کو یہاں جو بتایا ہے وہ 6 جگہ ہیں، یہاں جو اللہ نے بتایا ہے 6 جگہ بتایا ہے، کون کون بھائی گنتے جائیے؟ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، یہ 6 جگہ، ان 6 جگہوں میں مال خرچ کرو۔ کس کو دینا ہے؟ قریبی رشتہ داروں کو پہلے دو۔ ہم لوگ جانتے ہی نہیں، جانتے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ، ہمارے فطرے
ہمیں نیکی اس وقت ملے گی جب لوگ آئیں گے ہمارے دروازے پر، ہم انہیں دیں گے تب ثواب ملے گا، ورنہ نہیں۔ ہم جا کر اگر اپنے کسی رشتہ دار کو دے دیں جو کچھ بھی ہمیں دینا ہے، تب ہم جانتے ہی نہیں کہ ثواب ملے گا بھی نہیں، شک ہے ہمیں۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سب سے پہلے تذکرہ کس کا کیا؟ ذوی القربہ، قریبی رشتہ داروں کو دو پہلے، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ سبحان اللہ، یہ مسئلے تو ہم جانتے ہی نہیں، بتایا ہی نہیں گیا۔ ذوی القربہ والیتامى، جو یتیم ہیں بیچارے، جن کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے، تمہارے آزو بازو میں ہے، تم مال نکالو تو سب سے پہلے انہیں دو۔ والیتامى، یتیم ہے کہ نہیں بھائی؟ ہر گاؤں میں ہوں گے۔ والیتامى، نمبر 2 والمساکین، جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، محتاج ہیں، ان کا کوئی کاروبار نہیں ہے، انہیں بھی دے دو۔ والمساکین، نمبر 3 وابن السبیل، مسافر ہے، اچانک کوئی واقعہ ہو گیا، وابن السبیل، مسافروں کو دے دو۔ والسائلین، ہاں 5ویں نمبر پر کوئی سائل بن کر آپ کے سامنے آ گئے، یہ 5ویں نمبر پر ہیں بھائی، جو لوگ مدرسے والے یا جو بھی سائل بن کر آ رہا ہے وہ کہاں ہیں؟ 5ویں نمبر پر۔ والسائلین، سائلوں کو بھی دے دو جو سوالی ہیں۔ اور آگے فرمایا وفر رقاب، کسی کی گردن پھنسی ہوئی ہے، اب تو غلامی کا مسئلہ ہے نہیں لیکن قرض میں ڈوبا ہوا ہے بیچارہ، اس کو دے دو، وہ اپنا قرض ادا کر دے، وفر رقاب، اس کی گردن چھوٹ جائے۔ وفر رقاب ایک عمل۔ نمبر 2 دوسرا عمل وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، صلاح قائم کرو، اللہ کے احکامات کو قائم کرو، نماز قائم کرو۔ نمبر 3 وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دو۔ اور نمبر 4 آگے کیا ہے؟ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب بھی کسی سے وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو۔ کتنا اہم چیز ہے، وعدہ کر لیتے ہیں، وعدہ کرتے ہی ہیں نہ کرنے کے لیے، جان چھڑانے کے لیے وعدے ہوتے ہیں کہ ابھی وعدہ کر لو تبھی جان چھوٹے گی، ورنہ جان چھوڑتا ہی نہیں ہے، تو وعدہ کر لیں، جھوٹا وعدہ۔ فرمایا ایسا نہ کرو۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب بھی کسی سے وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو۔ نمبر 5 آگے کیا ہے؟ وَالصَّابِرِينَ، 5ویں اور آخری صفت، صبر کرنے والے بنو۔ کہاں کہاں؟ 3 موقعوں پر خاص طور سے، فی البأسا، اسی میں ہے، فی البأسا، فقر و فاقے میں، باسا مانے فقر و فاقہ، تنگ دستی ہے، تھوڑا صبر سے کام لو، ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی اور آسانی کے ساتھ تنگی سب لگا رکھے ہیں اللہ تعالیٰ۔ گھبراؤ نہیں، یہ فقر و فاقے دور ہوں گے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، حالات ہمیشہ یکساں نہیں رہتے ہیں۔ فی البأسا، تنگ دستی میں، فقیری میں صبر کرنے والے بنو۔ والضراء، اسی طریقے سے بیماری میں، مصیبت میں، اللہ نے کوئی بیماری ڈال دی، بہت زیادہ پریشان نہ ہو، جی یہ بیماری اللہ تعالیٰ ہٹانے والا ہے۔ والضراء، نمبر 3 وحین البأس، لڑائی اور جھگڑے کے وقت ذرا صبر سے کام لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ اپنا بڑا نقصان کر ڈالو لڑائی اور جھگڑے۔ وحین البأس، آگے سنیے جو ہمیں سنانا تھا، اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ صدیق ہیں، یہی لوگ سچے ہیں، یہ جو 10 صفات اپنے اندر رکھتے ہیں، 5 عقیدے اور 5 عمل، اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ تو سچے ہیں، یہی صدیق ہے، واولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے، صحیح ایمان صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔